السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بڑی دلچسپ چیز آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، بڑی زبردست۔ یہ تصویر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے، یہ جناح کیپ والے غیر مقلد جو چند دن پہلے ان کی ویڈیوز بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی ویڈیوز آ رہی تھی، بڑی ان کی چیخیں تھیں، بہت عجیب، بڑے دعوے تھے۔ وہ جانوروں کی منڈیوں میں گھس کر وہاں جا کر کہتے کہ بھئی کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، اور کہیں یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا جو ہے نماز کی دعا ہے ہی نہیں اس طرح، اور کبھی اللہم اغفر لحینا و میتنا کہتے یہ میت کے ساتھ فراڈ ہے، یہ میت کے لیے دعا نہیں ہے، اس طرح کی ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اور ان کا انداز گفتگو یوں محسوس ہوتا تھا، بندہ یوں سمجھتا کہ بھئی اتنا بڑا علامہ، ان کے پاس اتنا بڑا علم ہے، ان کی گفتگو یوں معلوم ہوتا، اور یہ محسوس ہوتا کہ بھئی شاید اس سے کوئی بات نہیں کر پائے گا، بہت بڑے دعوے ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، بڑے چیلنج ہیں، اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم یوں سمجھیں ان کی پوری حقیقت آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کتنی علمی شخصیت ہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ ان کے سامنے کوئی آ سکتا ہے یا نہیں ہے، یہ خود بھی آ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ چیز آ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی ٹکر ہو گئی ہے، بڑی ٹکر۔ وہ ہمارے جو ہے نا وہ مرد مجاہد انجینئر شہباز حنفی صاحب، ان کے سامنے آ گئے، وہ بڑے مناظرین، بڑے علماء، بعد کی بات ہے بھائی، انجینئر شہباز صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر حالت کیا بنی ہے، کیا حالت کر رکھی اس کی عبد القیوم ظہیر غیر مقلد کی۔ یہ بڑے دعوے کرنے والے جو ہے نا عبد القیوم ظہیر صاحب، بہت بڑی بھڑکے مارتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ چلیں سن لیجئے اس کو، عبد القیوم ظہیر کو، وہ انجینئر شہباز صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا ہم پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ انجینئر شہباز صاحب کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں غیر مقلد عبد القیوم ظہیر۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ میں عبد القیوم ظہیر اس وقت شہباز نامی دیوبندی وحدت الوجودی حیدرآبادی سے مخاطب ہوں۔ اس نے میری کچھ وائسز مختلف گروپوں کے اندر جو ہیں وہ شیئر کی، اور پھر میرے نام پہ گالم گلوچ کر رہا ہے، میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی یہ علمی حیثیت اور لیاقت نہیں ہے۔ اس کے اپنے شہر میں میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، مولانا عبدالصبور صاحب، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس سے شہباز دیوبندی صاحب وحدت الوجودی مشرق، آپ اس سے پہلے سے بھاگے ہوئے ہیں، وحدت الوجود سے مبالہ سے آپ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، آپ کی تلاش جاری ہے آپ کے اپنے شہر حیدرآباد سندھ کے اندر۔ اگر آپ میں کچھ غیرت ہے اور آپ میں کچھ جرت ہے تو میرا بھائی ہے عبدالصبور سلفی حفظہ اللہ تعالی، آپ اس سے بات کر لیں، آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اگر عبدالصبور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عبدالصبور تو ہمارا بھائی ہے نا، اس کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ میں اخلاقیات ہیں، آپ میں کوئی لیاقت دیانت ہے، جاہل مطلق، مقلد تو ہوتا ہی جاہل ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بالکل واضح اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے، اظہار کیا ہوا ہے جامع البیان والعلم کے اندر، کہ مقلد تو کھلم کھلا جاہل ہوتا ہے، یا پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ضدی ہٹ دھرم کند ذہن ہو۔ تو اب پتہ نہیں آپ اس میں سے کیا ہو، تو آپ ہمت کریں، عبدالصبور سلفی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ حیدرآباد میں ہی بات کر لیں، آپ کی جرت کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کے ٹانگیں کانپتی ہیں ہمارے شیروں سے، ہمارے بھائیوں سے۔ تو میں اس وائس کی وساطت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں حنفی مقلدین کو، جو رافضیوں کی قسم ہیں، کہ وہ خود تو گمراہ ہیں کیونکہ ان کی ابتدا گمراہی سے ہوئی ہے، اور وہ اہل حق، اہل الحدیث کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کے طعن کرتے ہیں، طعن بھی نہیں بلکہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو یہ تمہارا کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے یار، تمہارے بڑے بھی جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے تھے، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مشرکین میں سے ابو جہل ہوں یا ابو لہب ہوں یا اینڈ کمپنی ہو، تو ان کا وتیرہ ہے گالی دینا۔ ہم نے گالی کا جواب گالی تھوڑا دینا ہے۔ چلو شاباش، جلدی کرو، عبدالصبور سلفی حفظہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس سے ذرا بات کرو، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائے۔ تو ناظرین کرام، یہ عبد القیوم ظہیر صاحب تھے جو انجینئر شہباز صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے۔
کہ بھئی آپ عبدالصبور سے بات کر لیں. ویسے عبدالصبور تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں انجینئر شہباز صاحب سے. ہماری ویڈیوز موجود ہیں پرانے چینل یہ حقیقت پر ویڈیوز موجود ہیں. اس میں اخیر میں بھی جو چیلنج ہے وہ کس نے کیا ہے، آخری ویڈیو بھی انجینئر شہباز صاحب کی آئی تھی. انہوں نے ہی چیلنج کیا تھا میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہوں. یہ ویڈیو موجود ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا ان کو اس بیچارے کو جو ہے نا وہ عبدالصبور یاد آیا جو خود انجینئر سے بھاگا ہوا ہے، انجینئر شہباز صاحب سے. چلیں انجینئر شہباز صاحب نے کیا جواب دیا ذرا وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں ساتھی خیر عافیت سے ہوں گے. یہ غیر مقلد نیم رابضی مولوی عبدالقیوم ظہیر جس نے اللہ یاری رابضی سے، بڑے رابضی سے، سب نے چھوٹے رابضی نے کتے اور سور والی کروائی تھی، امام اعظم پر بھونکتا رہتا ہے نا، اس حوالے سے ہم نے کچھ گزارشات عرض کی تھی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو نام لیتے ہیں جی امام حنیفہ کو ہم مانتے ہیں اور یہ وہ اس کو بولتے بھائی مولوی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام صاحب تو امت کے محسن تھے جیسا کہ علماء حدیث نے لکھا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور میں نے اس کو مینشن کیا تھا اصلی محمدی گروپ کے اندر کہ تجھ میں ہمت ہے تو آ، اور میں نے پرسنل میں بھی میسج کیا تھا، اصلی محمدی گروپ میں بھی ایڈ کیا، دیگر گروپ میں بھی ایڈ ہے، لیکن اس میں ضرورت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ طوائف میں کہاں ضرورت ہوتی ہے میدان میں آئے، مسئلہ یہ ہے نا سارا مرزا انجینئر کی طرح ہے. تو بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی، بکواس کی، اس میں میں نے کہا احسان الہی ظہیر جس کے پر تو نے مقالہ لکھا تو احسان الہی ظہیر کی سوانے پہ شاید اس احسان الہی ظہیر کے فتوے سے تو مسلمان نہیں کلمہ پڑھا. اب اس کا بیچارے نے کوئی جواب نہیں دیا. حنفیوں کو اور امام ابو حنیفہ پر بھونک کر اور خود کہہ رہا ہے کہ جی تو نے مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ بھائی اصل تو بات کرتا جواب دیتا نا، چیر میں ضرورت تھی تو میں بتاتا تیرا پوسٹ مارٹم کرتا. بہرحال اس میں ضرورت نہیں ہوئی اور یہ وائس بھی میں انشاءاللہ پرسنل میں بھی اس کو بھیجوں گا اور دیگر گروپوں میں بھی شیئر کریں گے. اب دیکھو اس میں چور کو اس کے گھر تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. اس نے امام صاحب پر بھونک ماری نا، اور ان بیچاروں نے تو میرا نام دلوا دیا اس سے. غیر مقلدین نے اس کے پتہ نہیں پاؤں پکڑے کیا کیا، نام دلوا دیا میرا کہ جی، اور جھوٹ کیا بول رہا جی فرار ہوا اور یہ وہ تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اگلی وائس میں. اور اس بیچارے کی جہالت کا عالم یہ کہتا ہے کہ جی مقلد مولوی صاحب اللہ یاری نے بھی آپ کو پکڑا تھا نا، عمر فی جنہ عثمان فی جنہ فی الجنہ، ٹھیک ہے، تو آپ کی وہاں ہوا کیوں نکل گئی تھی؟ یہاں مقلد بول رہے ہو، جو تقلید کرنے والا ہے اس کو مقلد کہا جاتا ہے. جاہل، اتنی بڑی 3 کروڑ کی میرے پاس لائبریری ہے، تیری لائبریری ایسی ہے جیسے سور پر کتابیں ڈال دو. میں گدے والی مثال نہیں دوں گا، تیری زبان گندی ہے نا، امام صاحب پہ بھونکا ہے تو اب برداشت کر، تیرے کو میں گھر تک چھوڑوں گا. اور پھر اس کو مولانا بول رہا جو میرے سے بگوڑا ہوا بیچارہ، اس کو کیا کہہ رہا مولانا. تو یہ تو اس کا حال ہے نہ، اس کو پتا مقلد کیا ہوتا ہے. اور پھر حوالے دے رہا امتیوں کے، حالانکہ اسی کتاب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھ لیتا تو امام صاحب پہ پہنچتا ہی نہیں. لیکن کیا کریں، یہودیوں والی خصلت ہے نا اس میں آئی بھی ہے پوری. باقی اگلی وائس میں. اب جہاں تک بات رہ گئی مناظرے کے حوالے سے، تو میرا یہ چیلنج تھا، ہے اور رہے گا غیر مقلدین کی ضروریت تک، چاہے وہ طالب الشیطان ہو طیب الشیطان کی تو میں نے کال کر کے ہوا نکالی ہے، بیچارے نے کال کاٹی ہے، ٹھیک ہے، یا توصیف الشیطان ہو یا معراج شیطانی مبشر شیطانی کے ماننے والا کوئی ہو، چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے، وہ کوئی اپنا نمائندہ طے کرے اور حیدرآباد کے اندر مجھے بلائے. ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ان کی لائبریری، مسجد یا کسی غیر مقلد کے گھر جا کر وحدت الوجود پہ مناظرے کے لیے تیار ہیں. پھر میں دکھاؤں گا کہ عبداللہ بہادری نے لکھا، نذیر حسین دہلوی اس کے سارے شاگرد قائل تھے، ان کو کبھی نہیں بولے گا نا تو بیٹا تو نے تو جواب نہیں دیا نا مننے، تیرے کو ہم گھر تک چھوڑیں گے انشاءاللہ. اب تو صبر کر، اب تیرے ساتھ بن تک ہے. باقی یہ غیر مقلد بھاگے بھگوڑے ہوئے ہیں جس کو تو مولانا بنا رہا ہے بیچارے. پہلے پوچھ تو لے ان بیچاروں نے پاؤں وغیرہ، جی حضرت یہ بولو، شیخ صاحب یہ بولو، یہ بھونکو. تو شیخ صاحب نے آگے اپنی ہوائیاں چھوڑنی، یہ پوچھا نہیں وہ عالم ہے یا نہیں جو یہ منتیں کر رہا ہے. اور مقلد ہوتا ہے یہ مقلد ہوتا ہے، یہ سیکھ بیٹا. عبد القیوم جاہل اعظم، ٹوپی قائد اعظم کی ہے تو جاہل اعظم. بہرحال تو نے علیاری سے جو کروائی ہے نا 2 مناظر میں جوتے کھانے کے بعد سور والے، پھر وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا، بول رہا تیرے کو منہ ہی نہیں لگانا. تو تیری وہ اوقات ہے بھائی، تو میرے سے کیا بات کر رہا ہے. بہرحال تیرے میں ہمت ہوتی تو جواب دیتا. باقی وحدت الوجود پہ غیر مقلد جس میں ایسا مانے بیٹا نہیں جانا جو میرے سامنے بیٹھے انشاءاللہ، اور نہ بیٹھیں گے، یہ یاد رکھنا. اور ہم نے تو ہمیشہ یہ چیلنج دیا کہ جس جگہ بلاؤ ہم آئیں گے، لیکن کسی غیر مقلد میں ضرورت نہیں کہ تم جس جگہ بلاؤ ہم آئیں گے. نہیں جی نہیں،
فلانی جگہ پہ آئیں گے، فلانی پہ نہیں آئیں گے، 3 بندے ہوں گے جی، اور یہ ہوگا جی اور وہ ہوگا جی، پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو، شرائط ہوں اور مناظرہ نہ ہو۔ بہرحال تو یہ میرا چیلنج تھا ہے وہ ہے گا، بھگوڑے غیر مقلد ہوں، اگر ضرورت ہے تو اس کو راضی کرا، منع کو راضی کرا، عبدالقیوم ظہیر راضی کرا عبدالصبور کو، میں آتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ جب وائس میسج آئے بھائی انجینئر شہباز صاحب کے، تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ عبدالقیوم ظہیر، اس بیچارے کو گروپ چھوڑنا پڑا، اور گروپ سے بھی یعنی گروپ چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ عبدالقیوم ظہیر جو ہے نا، یہ غیر مقلد، یہ گروپ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے بڑے چیلنج ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا سامنے بات کرنے والا تو بڑے چیلنج ہوتے ہیں، یوں ہے یہ ہے، بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں، بندہ سمجھتا پتہ نہیں بھائی کتنا بڑا علامہ ہے، لیکن حالت یہ ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو حالت یہ اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اور انجینئر شہباز صاحب نے تو کھلم کھلا چیلنج کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے تو پہلے بھی چیلنج کیا ہوا تھا، یہ آپ کے جو عبدالصبور تو ویسے بھی بھاگے ہوئے ہیں، وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ آ جائیں اور انہیں تیار کر لیں تو ہم تو ویسے بھی تیار ہیں۔